تاکہ بعض اس پر پل سکے اور بعض پھر انسان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اور بدلے میں انسان تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ شکار دوبارہ پیدا ہو سکے، اور اس کی طرح تمام دنیا روا دوا ہے۔ تمہاری بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، صحرا نے جواب دیا۔ اگر تم یہ بات تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے بیچ میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو میری منتظر ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا ہے۔ صحرا کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، میں اپنی ریت تو تمہیں دے سکتا ہوں کہ وہ ہوا کی مدد کر کے چلے، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تمہیں ہوا سے کہنا ہوگا۔ یکدم ہوا چلنے لگی۔ قبائلی لوگ کچھ فاصلے سے لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ایسی زبان میں گفتگو تھے جو لڑکے کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ہوا لڑکے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ اس کی صحرا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے واقف تھی، کیوں نہ کہ ہوا سب کچھ جانتی ہے۔ اس کی کوئی جائے ولادت نہیں ہے اور نہ ہی اسے موت کا کوئی ڈر ہے۔ وہ بلا خوف و خطر پوری دنیا میں گھومتی ہے۔ میری مدد کرو، لڑکے نے ہوا سے التجا کی۔ جس طرح ایک دن تم نے میرے محبوب کی آواز مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ تمہیں صحرا اور ہوا کی زبان کس نے سکھائی ہے؟ میرے دل نے، لڑکے نے جواب دیا۔ ہوا کے کئی نام ہیں۔ زمین کے کسی گوشے میں اس کا نام باد نسیم ہے، کیوں نہ کہ یہ اپنے ساتھ نمی لاتی ہے۔ کہیں دور کسی جگہ جہاں سے یہ لڑکا آیا تھا، اس کا نام لیونترن ہے۔ اس جگہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ صحرا کی ریت اور مراکش کے لوگ کے فاتح آئے تھے۔ اسی طرح اس علاقے سے دور شمال میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید ہوا اندلس کی جانب سے آئی ہے، جبکہ ہوا کی کوئی منزل نہیں ہے۔ شاید اسی لیے وہ صحرا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ شاید ایک دن کوئی صحرا میں درخت اگانے میں کامیابی حاصل کر لے گا اور ریوڑ بھی پال لے گا، لیکن ہوا کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ تم ہوا نہیں بن سکتے، ہوا نے جواب دیا۔ ہم دو بالکل مختلف وجود ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے کیمیا گری کا گر اپنے سفر کے دوران سیکھا۔ میرے اندر ہوا، صحرا، سمندر، فلک، ستارے اور غرض سب کچھ موجود ہے۔ ہم ایک ہی ہاتھ کی تخلیق ہیں اور ہمارے اندر ایک ہی روح کار فرما ہے۔ میں تمہارے جیسا ہونا چاہتا ہوں اور دنیا کے ہر گوشے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ صحرا عبور کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے خزانے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اس عورت کی آواز تک جانا چاہتا ہوں جس سے مجھے محبت ہے۔ میں نے ایک دن کیمیا گھر کے ساتھ تمہاری گفتگو سنی تھی، ہوا بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہر ایک چیز کی اپنی منزل ہے، لیکن آدمی کی منزل ہوا میں تحلیل ہونا نہیں ہے۔ مجھے یہ ہنر صرف چند لمحوں کے لیے سکھا دو، لڑکی نے التجا کی، تاکہ مجھے انسانوں اور ہوا کی لامحدود صلاحیتوں کا اندازہ ہو سکے۔ ہوا کے تجسس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس بات پر دلچسپی رکھتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ انسان کو ہوا میں کیسے تحلیل کرے۔ حالانکہ سے بہت سی چیزوں پر عبور حاصل تھا۔ اس نے صحرا تخلیق کیا تھا، جہازوں کو سمندر میں ڈبویا، جنگلات کو ویران کیا، موسیقی میں گونجتے ہوئے شہروں سے اس کا گزر ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لامحدود ہے، لیکن پھر بھی لڑکے کا تقاضا تھا کہ ہوا کو اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام محبت ہے، لڑکا بولا۔ اس کا خیال تھا کہ ہوا نے درخواست منظور کر لی ہے۔ جب تم محبت کرتے ہو تو تم تخلیق کا ہر عمل انجام دیتے ہو۔ جب تم محبت کرتے ہو تو اس بات کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہ کہ سب کچھ تمہارے اندر ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے اگر ہوا اس کی مدد کرے تو۔ ہوا ہمیشہ سے مغرور رہی تھی۔ لڑکے کی بات اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ شدت سے چلے، صحرا کی ریت کو اڑاتی ہوئی، لیکن اسے بھی یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ دنیا کے ہر گوشے سے گزرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ انسان کو ہوا میں تحلیل کرنے سے قاصر تھی، کیوں نہ کہ وہ محبت سے لا علم تھی۔ دنیا کے سفر کے دوران میں نے لوگوں کو محبت کا ذکر کرتے سنا اور انہیں سورج کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ ہوا نے اپنی ناکامی پر تلخی سے کہا، شاید بہتر ہوگا کہ تم سورج سے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری مدد کرو، لڑکا بولا۔ تم فضا کو ریت کے طوفان سے اس طرح بھر دو کہ سورج اس میں ڈوب جائے، تاکہ میں آسمان کی طرف دیکھ سکوں اور سورج سے بات کر سکوں اپنی بنائی گواہی بغیر۔ ہوا نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تمام فضا ریت سے بھر گئی اور سورج ایک سنہری تھال کی مانند بن گیا۔ کیمپ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحرا کے لوگ ہوا کی شدت سے واقف تھے۔ وہ لوگ اسے باد سموع کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی شدت سمندر کے طوفان سے بھی زیادہ تھی۔ جانور تکلیف سے بلبلا رہے تھے، خیمے اور ہتھیار ریت سے بھر چکے تھے۔ بہتر ہوگا کہ ہم یہ سب ختم کر دیں، بلندی پر کھڑے ایک کمانڈر نے سردار سے کہا۔ انہیں لڑکا بامشکل نظر آ رہا تھا۔ اس کے نیلے ڈھلوانوں سے نظر آنے والی آنکھوں میں خوف تھا
ہاں اسے روکیں، ایک اور کمانڈر بولا۔ میں خدا کی عظمت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، سردار کے لہجے میں عقیدت تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کس طرح اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے۔ سردار نے دونوں کمانڈروں کے نام ذہن نشین کر لیے۔ وہ ان دونوں کو برخاست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں صحرا نشینیوں کو کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا نے مجھے بتایا کہ تم محبت کے بارے میں جانتے ہو۔ لڑکا سورج سے مخاطب ہوا۔ اگر تم محبت کے بارے میں جانتے ہو تو تمہیں کائنات کی روح سے بھی ضرور آگاہی ہوگی، گناہ کہ اس کی تخلیق بھی محبت سے ہوئی ہے۔ جہاں میں ہوں، سورج نے جواب دیا، میں کائنات کی روح کا آسانی سے نظارہ کر سکتا ہوں۔ یہ میری روح سے مخاطب ہوتی ہے۔ ہم دونوں مل کر زمین کو زندگی دیتے ہیں، پیڑوں کو سایہ تک کی تلاش سکھاتے ہیں۔ زمین سے اتنی دوری پر میں نے محبت کرنا سیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے اگر میں تھوڑا سا بھی زمین کے قریب آیا تو میں زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی اور روح کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم مسلسل اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہر شے کو دوام کیسے دیں۔ میں زمین کو حرارت دیتا ہوں اس لیے کہ زمین کی بقا کے ساتھ میری اپنی بقا وابستہ ہے۔ تو پھر تمہیں محبت کے بارے میں بھی معلوم ہے؟ لڑکی نے سوال کیا۔ اور مجھے کائنات کی روح کا بھی پتہ ہے، گناہ کہ ہم دونوں کائنات کے نہ ختم ہونے والے سفر کے دوران ہمیشہ محور گفتگو رہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک صرف نباتات اور جمادات ہی یہ بات جانتے تھے کہ تمام چیزوں کی اصل ایک ہے۔ نہ تو لوہے کو تانبا بننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تانبے کو سونا بننے کی۔ ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، دوسرے سے بالکل منفرد۔ اور اگر وہ خالق جس نے سب کا تخلیق کیا ہے کائنات کی تخلیق کے 5ویں روز آرام کرتا تو کچھ بھی وجود میں نہ آتا، اور پھر تخلیق کا 6واں روز بھی تو تھا۔ سورج نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم بہت دانا ہو، کیوں نہ کہ تم اس دوری سے ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہو جہاں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ لڑکا بولا، لیکن تم محبت سے بالکل ناواقف ہو۔ اگر تخلیق کا 6واں دن نہ ہوتا تو انسان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تانبا ہمیشہ تانبا ہی رہتا، سیسا ہمیشہ سیسا۔ یہ سچ ہے کہ ہر چیز کی اپنی منزل ہے اور ہر ایک دن ہر چیز اپنی منزل پر پہنچ جائے گی۔ اس لیے ہر شے اپنے آپ کو کسی بہتر چیز میں تحلیل کرنے میں مصروف ہے تاکہ ایک روز اپنی منزل تک پہنچ جائے، جس روز ہر شے کائنات کی روح میں واپس ضم ہو جائے گی۔ سورج نے اس کے بارے میں غور کیا اور زیادہ شدت سے چمکنے کا ارادہ کیا۔ ہوا جو اب تک کی تمام گفتگو غور سے سن رہی تھی زیادہ شدت سے چلنے لگی تاکہ سورج لڑکے کی بنائی کو متاثر نہ کرے۔ اس لیے کیمیا گری مروزہ وجود میں آئی۔ لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی تاکہ سب اپنے خزانے کو کھوج سکیں اور اپنی گزشتہ زندگی سے بہتر بن سکیں۔ سیسا اس وقت تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا جب تک دنیا کو سیسے کی ضرورت رہے گی، اور جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر سیسا سونے میں بدل جائے گا۔ اور یہی کیمیا گر کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم جو آج ہیں اس سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ میں محبت سے ناواقف ہوں؟ سورج نے لڑکے سے پوچھا۔ کیوں نہ کہ محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ صحرا کی طرح ساکن رہیں، اور نہ ہی یہ محبت ہے کہ ہوا کی طرح آوارہ گردی کی جائے، اور نہ ہی یہ کہ اوپر سے صرف دنیا کا نظارہ کرتے رہو تمہاری طرح۔ محبت تو وہ طاقت ہے جو مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے اور روح کائنات کو تقویت دیتی ہے۔ جب مجھے پہلی بار روح کائنات تک رسائی ہوئی تھی تو میرا خیال تھا کہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسری مخلوق کی طرح ہے۔ اس کی بھی اپنی تمنائیں اور اپنے دکھ ہیں، اور یہ ہم ہیں۔ ہم انسان جو روح کائنات کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ یا تو بہتر ہوگی یا پھر بربادی سے دوچار ہوگی۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم خود بہتر بنتے ہیں یا زیادہ خراب، اور یہیں سے محبت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ کیوں نہ کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم بہتر سے بہترین ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سورج نے سوال کیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ہوا میں تحلیل ہو سکوں۔ لڑکے نے جواب دیا، کائنات میں مجھے سب سے دانا سمجھا جاتا ہے، لیکن میں بھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں ہوا میں تحلیل کر سکوں۔ سورج نے جواب دیا، تب پھر میری کون مدد کر سکتا ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ تم اس قلم سے سوال کرو جس نے یہ سب تحریر کیا۔ سورج نے جواب دیا۔ ہوا خوشی سے اور بھی تیز چلنے لگی، خیموں کے کھونٹے اکھڑنے لگے،
جانوروں کی رسیاں ٹوٹنے لگی، لوگ ایک دوسرے کا سہارا لینے لگے تاکہ ہوا میں اڑنے سے محفوظ رہیں۔ لڑکا قلم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے محسوس کیا جیسے تمام کائنات خاموش ہو گئی ہو۔ تب اس نے قلم کو مخاطب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے دل میں محبت کا ایک طوفان موج زن تھا۔ اس نے دعا کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ دعا تھی جو اس سے قبل اس نے کبھی نہیں مانگی تھی، کیوں نہ کہ یہ وہ دعا تھی جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نہ تو بھیڑوں کے ریوڑ پر تشکر کا اظہار تھا اور نہ ہی کرسٹل کی دکان میں آمدنی بڑھانے کی خواہش کا اظہار، اور نہ ہی یہ التجا کہ اس کی محبوبہ اس کی منتظر رہے۔ اس خاموشی میں لڑکا سمجھ سکتا تھا کہ صحرا، سورج اور ہوا سبھی اس قلم تک تحریر کو پہچانتے ہیں۔ اس خاموشی میں لڑکا سمجھ سکتا تھا کہ صحرا، سورج اور ہوا سبھی اس قلم کی تحریر کو پہچانتے ہیں اور اس پر دل و جان سے عمل پیرا بھی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ نشانیاں پوری زمین اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور بظاہر اس کے وجود کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ صحرا، ہوا، سورج تک اپنی تخلیق کے مقصد سے لا علم تھے، لیکن خالق کے نزدیک ہر چیز کا ایک مقصد تھا۔ صرف اس کو اس چیز پر دسترس حاصل تھی کہ اگر وہ چاہے تو سمندر کو صحرا میں بدل دے یا پھر آدمی کو ہوا میں تحلیل کر دے، کیوں نہ کہ یہ صرف اسی کو ہی معلوم ہے کہ کس چیز کو کس وقت کس طرح سے ہونا چاہیے تو وہ پورے نظام کے لیے خرابی نہیں بلکہ بہتری کا سبب ہوگی، اور اسے ہی معلوم ہے کہ ایک عظیم مقصد کے تحت تخلیق کے 6 روز صرف ایک نقطے میں مرکوز ہو کر کار عظیم بن گئے تھے۔ لڑکے نے روح کائنات پر غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ خالق کی روح کا ایک پر تو تھا اور وہ خود بھی اس کا پر تو تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی ایک لڑکا بھی محیر القیوم کارنامے سر انجام دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ باد سمود سے قبل کبھی اتنی شدت سے نہیں چلی تھی۔ کئی نسلوں تک عرب میں ایک لڑکے کے چرچے گونجتے رہے جس نے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر لیا تھا اور ایک فوجی کیمپ کو تباہ کر دیا تھا۔ جب باد سمود تھم چکی تو ہر ایک نے لڑکے کو اس جگہ تلاش کیا جہاں وہ تھوڑی دیر قبل کھڑا تھا، لیکن اب وہ موجود نہیں تھا۔ وہ کیمپ کی دوسری جانب ریت میں دبے ہوئے خیمے کے قریب کھڑا تھا۔ تمام لوگوں پر ایک انجانا سا خوف طاری تھا، مگر 2 آدمی مسکرا رہے تھے۔ کیمیا گر اس لیے کہ اسے ایک قابل شاگرد مل گیا تھا، سردار اس لیے کہ اس شاگرد نے خدا کی عظمت کو پہچان لیا تھا۔ اگلے روز قبیلے والوں نے کیمیا گر اور لڑکے کو الوداع کیا۔ اس کے ساتھ ایک محافظ کا دستہ روانہ کیا تاکہ وہ اس کو اس کی منزل تک بحفاظت پہنچا دے۔ پورا دن وہ لوگ محور سفر رہے اور دوپہر کے بعد وہ ایک خانقاہ کے پاس پہنچے۔ کیمیا گر نے گھوڑے سے کہا، اترتے ہوئے محافظ دستے کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے آگے تم اکیلے جاؤ گے۔ کیمیا گر نے لڑکے کو مخاطب کیا، تم احرام سے صرف 3 گھنٹے کی مسافت پر ہو۔ بہت شکریہ، لڑکا بولا، آپ نے مجھے عالمگیر زبان سکھائی۔ میں نے صرف اس چیز کو خریدا ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی۔ کیمیا گر خانقاہ کے دروازے پر دستخط دیتے ہوئے جواب دیا۔ کالے لباس میں ملبوس ایک راہب باہر آیا۔ دونوں کچھ دیر تک غیر مانوس گفتگو میں محور گفتگو رہے۔ پھر کیمیا گر نے لڑکے کو اندر آنے کو کہا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ کیمیا گر مسکرایا۔ وہ دونوں باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ کیمیا گر نے چولہا روشن کیا جبکہ راہب سیسا لے کر آیا۔ کیمیا گر نے یہ سیسا چولہے پر لوہے کے برتن میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیسا پگھلنے لگا۔ کیمیا گر نے اپنے تھیلے سے پیلا انڈا نکالا اور اسے بال برابر چھلکا اتارا اور اسے موم میں لپیٹ کر برتن میں ڈال دیا۔ مرکب لال رنگ اختیار کر گیا، خون سے مشابہ۔ کیمیا گر نے برتن چولہے سے اتارا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک جانب رکھ دیا۔ اس دوران وہ راہب کے ساتھ قبائلی جنگ پر گفتگو کرتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی طویل عرصے تک جاری رہے گی، کیمیا گر بولا۔ کیمیا گر پریشان تھا۔ تمام قافلے غزہ میں رکے ہوئے تھے اور جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہونا وہی ہے جو خدا کی منشا، راہب نے جواب دیا۔ بالکل، کیمیا گر بولا۔ جب مرکب ٹھنڈا ہو چکا تھا تو راہب اور لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سیسے نے برتن کی شکل اختیار کر لی تھی، مگر اب وہ سیسا نہیں تھا بلکہ سونے میں بدل چکا تھا۔ کیا میں بھی کسی روز ایسا کر سکوں گا؟ لڑکے نے اشتیاق سے کیمیا گر سے سوال کیا۔ یہ میری منزل تھی، تمہاری نہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ میں صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ کیمیا گر سونے کے 4 ٹکڑے کی ہے، یہ آپ کے لیے۔ اس نے ایک ٹکڑا راہب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مسافروں کے لیے آپ کی میزبانی کا صلہ، لیکن یہ تو میرے لیے بہت زیادہ ہے، راہب نے جواب دیا۔ دوبارہ ایسا کبھی مت کہیے گا، زندگی سن رہی ہے اور آئندہ کہیں
آپ کو کم حصہ نہ مل جائے۔ یہ تمہارا حصہ ہے۔ کیمیاگر نے ایک ٹکڑا لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے بھی یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کیمیاگر کی بات سن چکا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اور یہ میرے لیے ہے، سفر کے لیے زر تیرا۔ اس نے سونے کا چوتھا ٹکڑا راہب کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکے کا حصہ ہے، اگر اسے کبھی ضرورت پڑے تو۔ لیکن میں تو اپنے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لڑکا بولا، اور میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس تک ضرور پہنچو گے، کیمیاگر نے جواب دیا۔